ہمیں چلنا چاہیے، اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے حجاب نے کہا، اور اس کی ہاں یا نہ سنے بغیر ہی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب عکس نے اس کا بازو تھام لیا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے شانے پر ڈال چکا تھا۔ حالانکہ اس عمل میں اس کا زخمی بازو درد سے نبرد آزما ہوا تھا، مگر وہ سہ گیا۔ حجاب اس کے اس عمل پر بھونچکی رہ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے! وہ ہاتھ پیر چلاتی چیخ رہی تھی۔ وہ بنا پرواہ کیے واپسی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نیچے اتارو مجھے! اس کا خون جیسے الٹے رخ پر گردش کرنے لگا تھا۔ منہ بند رکھو اب، اور ہاتھ پیر کم چلاؤ۔ میرا ایک ہاتھ زخمی ہے، اس وجہ سے اس طرح سے اٹھانا میری مجبوری سمجھو۔ عجیب ہی وضاحت دی تھی اس نے۔ تم سے کس نے کہا مجھے اٹھانے کو؟ میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ زہر خند ہوئی تھی۔ سنو کنگ پن، صوفیہ نے ساتھ چلتے نظام کی انگلی تھامے ہوئے پکارا۔ جی میم صاحب، نظام نے حکم بجا لانے والے انداز میں کہا۔ مجھے پنک فراک خریدنا ہے، وہ ناز سے بولی۔ اوکے پنک ہی لیں گے، اس نے تائید کی، اور اس کے ساتھ میچنگ شوز بھی چاہیے۔ ایک اور مطالبہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے وہ ساتھ اس کے مطالبات کا جواب بھی دیتا جا رہا تھا۔ اور پنک ہیئر بینڈ، پنک پرس، پنک جیولری، اور ہاں میری ماں، ہاں سب کچھ پنک لیں گے، نظام نے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں کہا، جس پر صوفیہ نے منہ بگاڑا۔ باپ ہے کہ جس کو سیاہ کے علاوہ اور کوئی رنگ سوچتا ہی نہیں، اور بیٹی کو ایک دم رنگین نظر آنا ہے۔ کیا کمال جوڑی ہے دونوں کی۔ وہ زیر لب لورینزو اور صوفیہ سے متعلق اپنی رائے دے رہا تھا، جس پر سیاہ گھنگریالے بالوں والی بچی نے کچھ اور منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے گردن اونچی کی۔ کنگ پن، وہ رک کر چیخی، جس سے نظام کو بھی مال کے سامنے پہنچ کر رکنا پڑا۔ پاس ہی تو ہوں، اتنا کیوں چیخ رہی ہو میری دادی اماں؟ نظام نے اس کے گال پہ چٹکی لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی کہو پر ڈیڈ کو نہیں، اوکے؟ وہ چھوٹی سی انگلی دکھا کر اسے باقاعدہ وارننگ دے رہی تھی۔ اچھا دادی اماں، اب چلنے کا تکلف کریں گی آپ؟ زچ ہو کر اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مگر صوفیہ اسے مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ وجہ سامنے موجود ایک ہستی تھی۔ ڈا! اس کے بیزار چہرے پر اچانک ہی بیک وقت حیرت و خوشی کی چمک اتر آئی تھی۔ نظام بھی چونک کر مڑا اور جہاں کا تہاں رہ گیا، جبکہ صوفیہ بھاگ کر عکس کے پیروں سے جا کے لپٹ چکی تھی۔ اسے اپنی سالگرہ کی شاپنگ بھی یاد نہ رہی۔ عکس اس کے نزدیک پنجوں کے بل جھکا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے جو چوٹ صوفیہ کو لگی تھی، اس حادثے کا نشان اب بھی اس کی پیشانی پر پڑا نظر آ رہا تھا، جسے کافی حد تک صوفیہ کے سیاہ گنگرالے بال چھپائے ہوئے تھے۔ عکس کی نگاہوں میں جب ماضی کا وہ بھیانک منظر آیا تو اس نے بے ساختہ اس چھوٹے سے وجود کو خود میں سمو لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی پشت پر بکھرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نظام بھی اب آہستگی سے چلتا ان کے نزدیک چلا آیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے ڈا، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے بھرپور تسلی دیتے ہوئے بولی، جس پر عکس اپنی گزری حرکت پر کچھ اور نادم ہونے لگا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، لورینزو نے اگر تمہیں صوفیہ کے پاس دیکھ لیا تو پھر سے ہنگامہ برپا کر دے گا۔ صوفیہ کو بازو سے پکڑ کر اس سے دور کرتے ہوئے نظام نے سنجیدگی سے کہا۔ عکس اٹھ کر اب اس کے مقابل آیا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے خفا ہو؟ اس کے لہجے میں صدمہ تھا۔ میرے خفا ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ لورینزو کا ہے۔ صوفیہ اس کی بیٹی ہے اور اسے پورا حق ہے کہ وہ اسے کسی سے ملنے سے روکتا ہے یا نہیں۔ وہ اس معاملے میں بے بس سا لگا۔ عکس نے اس کی پوزیشن سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، اور ابھی وہ مڑ کر واپسی کی راہ لے رہا تھا جب نظام کی گرفت سے نکل کر صوفیہ نے اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں تھام لیں۔ اسے رکنا پڑا۔ پلیز آپ ان کی بات مت سنیں، مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں آپ، وہ روحاسے لہجے میں بولی۔ عکس چند لمحے اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا رہا، پھر آہستگی سے مڑا۔ میں نہیں جاؤں گا، اسے گود میں اٹھاتے ہوئے وہ قدرے اٹل لہجے میں کہہ کر نظام پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بچی کو اٹھائے مال میں داخل ہو گیا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے چند لمحے تو ان دونوں کی پشت تکتا رہ گیا۔ تم دونوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے، وہ بے بسی سے کہتا ان کے پیچھے لپکا۔ پاس ہی ایک طرف وہ کھڑے وجدان نے اس وقت ان تینوں کو ساتھ بخوبی دیکھا اور سنا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری کمزوری، کیا پتہ کبھی میرے کسی کام آ جائے۔ مکروہ مسکراہٹ اچھالنے کے بعد وہ ہڈی سر پہ گرائے آگے بڑھ گیا۔ فی الوقت کے لیے اس کا ہدف کچھ اور تھا، لیو کے بزنس میں اپنے لیے اہم جگہ بنانا۔ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد بالآخر وہ اس گھر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جس کو کوئی لاک نہیں لگا تھا، بلکہ ایک پرانے طرز کی کنڈی تھی۔ آخر یہ 2 شیطان یہاں لینے کیا آئے تھے؟ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد نظام نے خود کلامی کے سے انداز میں لیو اور ڈیوڈ کے وہاں آنے کی وجہ سوچنا چاہی۔ اسے جب اس کے جاسوسوں کی جانب سے یہ خبر ملی کہ وہ دونوں اشخاص اس وقت اس گھر کے گرد و نواح میں دیکھے گئے تھے تو نظام کو کچھ کھٹکا سا لگا، اس لیے وہ بذات خود وہاں تحقیق کرنے چلا آیا۔ آس پاس کچھ خاص تو دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ لاؤنج میں اس وقت کپڑے سے ڈھکے فرنیچر اور دھول مٹی کے علاوہ کچھ ایسا نہ تھا جو اس کی توجہ کھینچ سکے، لہٰذا وہ اوپری منزل کے زینے طے کر گیا۔
وہاں 2 کمرے قطار کی صورت ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بنے تھے، جن کے دروازے قدیم خوبصورت بھورے رنگ کے تھے۔ نظام کو اندازہ ہوا کہ رافیل کتنے اعلیٰ ذوق والا شخص تھا، جو اس زمانے میں بھی اس نے وہ گھر اس طرز پر بنوایا اور سنوارا تھا۔ پہلے کمرے کے اندر سے اسے کچھ خاص نہیں ملا، وہ رافیل اور ماریا کا کمرہ تھا۔ پھر اس نے وہاں سے نکل کر آخری سرے پہ بنے کمرے کا رخ کیا، وہ لورینزو کا تھا۔ وہ تب وہ بچہ رہا ہوگا، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں کسی بچے کو دھیان میں رکھ کر سجائی گئی تھیں۔ لورینزو کمرے میں قدم رکھتے ہی نظام کا دل ایک دم بھاری سا ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کا درد اس وقت دل سے محسوس کر پا رہا تھا۔ خاندان کے اور خاص طور پر اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایک چائلڈ کیئر میں رہنا، یقیناً وہ رافیل سے نفرت کا اظہار کرنے میں حق بجانب رہا تھا، کیونکہ ماریا کے آخری ایام میں رافیل نے اپنی بیوی اور یہاں تک کہ بچے کو بھی نظر انداز کیے رکھا تھا، کیونکہ تب ان دنوں گاڈ فادر کے حادثاتی موت نے ان کے بیٹوں میں طاقت کی ایک جنگ چھیڑ دی تھی، جسے رافیل نے خدا جانے کیسے سلجھایا کہ وہ دونوں بھائی نہ صرف انڈر ورلڈ سے قطع تعلق ہو گئے بلکہ اسی خاموشی کے ساتھ دوسرے ممالک بھی روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں سے کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ یوں سب کی حوصلہ افزائی پا کر رافیل آگے بڑھا اور اس نے وہ تخت اپنا لیا جس پر بیٹھ کر بسیلیو آلڈو ڈیکوسٹا کا ایک حرف حکم کا درجہ پا لیتا تھا۔ یہ ایسی نشست تھی جہاں ذرا سی بھی کمزوری کی گنجائش نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے رافیل نے ماریا کے گزرنے کے فوراً بعد لورینزو کو امریکہ بھیج دیا۔ تب بہت کم لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے کہ وہ رافیل کا بیٹا ہے۔ وہ انہی ماضی کے اوراق کو ذہن میں الٹ پلٹ کر رہا تھا جب اس کے پاؤں نے کسی چیز کو محسوس کیا۔ نظام نے جھک کر دیکھا تو اسے قالین ایک جگہ سے ذرا اوپری ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے وہ قالین ہٹانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ برتی۔ اس عمل سے اس پر موجود مٹی ہوا میں تحلیل ہو گئی، جس سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر سنبھلنے کے بعد جب اس نے لکڑی کی فرش کا ایک چوکور شیپ حصہ کٹا ہوا دیکھا تو چونک گیا۔ اس حصے میں ایک چھوٹا سا ہینڈل لگا تھا جو اسے زیر فرش بنے ایک سیف کی شکل دے رہا تھا۔ نظام نے ہینڈل اٹھایا تو وہ کھل گیا۔ قریب 3 سے 4 فٹ گہرا سیف تھا جس میں کچھ باکس، فیملی البمز اور اخبار رکھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ البمز کے درمیان ہی موجود ایک تصویر نے اس کا دھیان کھینچا، اور جب اس نے بغور اس تصویر کو دیکھا تو اسے ایسا جھٹکا لگا جو شاید آج سے پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے یہ عکس کو دکھانا پڑے گا۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں وہ تصویر سنبھال کر رکھنے کے بعد اس نے ہر شے واپس پہلے کی حالت میں کر دی اور جلد از جلد اس جگہ کو ترک کر کے روانگی کی راہ لی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں یوں آس پاس بھٹک رہی تھیں جیسے اس سے اپنا تعاقب کیے جانے کا اندیشہ لگا ہو، اور کچھ ہی دیر بعد اس کا یہ اندیشہ حقیقی روپ دھار کر ایک سیاہ کار کی صورت اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور کار اور پھر ایک اور، یوں 3 گاڑیاں اس کے تعاقب میں لگ چکی تھیں۔ توقع سے قبل ہی ان تک میری خبر پہنچ چکی ہے، اب لگتا ہے مدد لینی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی میں موجود سسٹم کے ذریعے کسی کو کال ملائی۔ ایولینا، اسکاٹ ڈی کو بھیجو ایک لوکیشن پر جو میں نے ابھی تمہیں سینڈ کیا ہے، کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ دوسری طرف وہ جیسے تیار بیٹھی تھی۔ روجر، اسکاٹ ڈی اس وقت آپ کی لوکیشن کے گرد و نواح میں ہی موجود ہے، آپ کی مدد کو جلد پہنچتی ہوگی۔ اسے نظام پہلے ہی مطلع کر چکا تھا، جس سے وہ کسی خطرے کی صورت مدد بھیجنے کا انتظام پہلے ہی کیے بیٹھی تھی۔ گاڑیاں آگے پیچھے مسلسل اس کی ٹو میں لگی تھیں۔ باس، وہ رک نہیں رہا، ہمیں فائر کرنا ہی ہوگا، ورنہ اگر اس کے لیے مدد پہنچی تو شاید وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ نظام کی گاڑی کو نظروں میں رکھتے ہوئے وہ آدمی فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، جس پر دوسری طرف سے جواب آیا، نہیں، اسے تم لوگ کچھ نہیں کرو گے، وہ مجھے زندہ لازم ہے، سمجھے؟ وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں باس؟ اس نے پھر پوچھا۔ کچھ بھی کر سکتے ہو سوائے اسے جان سے مارنے کے، شفاق آواز نے حکم جاری کیا۔ ٹائر پہ گولی چلاؤ، اس آدمی نے اپنے ماہر نشانے باز کو کہا۔ اشارہ پاتے ہی اس نے کھڑکی سے باہر نکل کر نشانہ لیا۔ نظام اب گاڑی کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں موڑتا کسی طور اس کا نشانہ خطا کرنے کی کوشش میں لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنگلات کے بیچوں بیچ موجود سڑک پر تھے جہاں وہ ان کا آسان ہدف ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر ایک دھماکے کے ساتھ ہی نظام کی گاڑی جو رفتار میں آسمان کی حدوں کو چھو رہی تھی کا کنٹرول کھونے لگا اور وہ پاگل بیل کی طرح سڑک پر ادھر سے ادھر دوڑنے بھاگنے لگی۔ اوہ گاڈ، کنگ پن، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ایولینا، جو ابھی بھی کال پر ہی موجود تھی، ٹائرز کے برسٹ ہونے اور پھر چنگاڑنے کی آواز سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ نظام کی گاڑی سڑک سے اترتے ہوئے اب الٹ چکی تھی اور لڑک کر قریب ہی ایک مضبوط درخت کے گرد جا پڑی۔ کیا وہ زندہ بچ گیا ہوگا؟ تینوں گاڑیاں وہاں رک چکی تھیں اور اب وہ سب پریشانی سے نظام کی الٹی پڑی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ جا کر دیکھو وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ آدمی جو کچھ دیر قبل اپنے باس سے رابطے میں تھا، اس نے اسی نشانے باز کو اتر کر دیکھنے کا کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ابھی اتر ہی رہا تھا جب انہوں نے 3 سے 4 گاڑیوں کو خود سے کچھ ہی فاصلے پر پایا۔ جلدی نکلو یہاں سے، یہ بدنام زمانہ اسکاٹ ڈی کی گاڑیاں ہیں۔ اچانک ہی ان میں ہلچل مچ گئی تھی۔ آنن فانن ان کی تینوں گاڑیاں ایک بار پھر سے سڑک پر بھاگنے دوڑنے لگی تھی۔
جبکہ اسکواڈ ڈی کی ایک گاڑی رک چکی تھی اور اس میں سے 2 افراد نے نظام کو شدید زخمی حالت میں اس کی گاڑی سے برآمد کر لیا تھا۔ مدام کھانے کی ٹرالی لیے کھڑا روم سروس والا وہ لڑکا پچھلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مگر دوسری طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ عکس کا خوف اس کے اعصاب پر اس قدر چھایا تھا کہ وہ بیچارہ دروازے سے اندر جھانکنے تک کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور نہ ہی کھانا اٹھائے واپس جا سکتا تھا، کیونکہ عکس کا سختی سے یہ حکم تھا کہ اس لڑکی کو 3 وقت کھانا ہر حال میں پہنچایا جائے۔ کیا کروں اب؟ کچھ سوچ کر ٹرالی وہیں چھوڑ کے اس نے عکس کے کمرے کا رخ کر لیا۔ آ جاؤ، دستک سن کر اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ لڑکا مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کیا کہنا ہے، جلدی کہو اور جاؤ۔ خاموشی محسوس کر کے وہ رکھائی سے بولا۔ دھیان اب بھی اپنے موبائل پر تھا۔ وہ تب سے نظام کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر ناٹ رسپونڈنگ آ رہا تھا۔ سر وہ مدام… اب کیا ہوا اسے؟ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ حجاب کو اس نے کل شام کے بعد سے نہیں دیکھا تھا اور جس طرح وہ اس سے ڈر کر بھاگی تھی، عکس نے بھی اس سے فی الحال کے لیے کنارہ کر لیا تھا۔ میں کھانا لے کر گیا مگر انہوں نے کافی دستک دینے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سر جھکائے اطلاع دے رہا تھا۔ تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، بیزاریت سے کہا۔ لیکن سر، صبح کا ناشتہ بھی نہیں لیا تھا انہوں نے اور نہ دوپہر کا کھانا۔ مجھے لگا یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ وہ نظریں زمین پہ گڑائے بولا، مبادا کہیں کسی اونچ نیچ کے ہونے پر اسے دوش نہ دے دیا جائے۔ عکس نے تب پہلی بار موبائل اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی بات پر توجہ دی۔ اور یہ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ جھلا کر کہتا وہ کرسی سے اٹھا اور تن فن کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ بیچارے لڑکے نے تب کہیں جا کر سینے میں اٹکی ہوئی سانس کو باہر کا راستہ دیا تھا۔ حجاب کا کمرہ دیکھنے کے بعد اس نے پھر پے در پہ ولا کا ہر کمرہ ہر کونا چھان مارا لیکن وہ نہ ملی۔ امورا… اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ احتیاط کے طور پر اس نے اپنا میڈیسن لیا اور پھر ولا کے گرد و نواح میں اسے ڈھونڈنے نکلا۔ آخر ہے کہاں یہ لڑکی؟ رات تاریک سے تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ والو رشیا خوبصورت پہاڑیوں اور جنگلات سے گھرا علاقہ تھا، ایسے میں وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ عکس کا غصہ پریشانی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ ایک تو نظام سے رابطہ نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ ویسے ہی فکر مند تھا اور اب اس پہ مستزاد حجاب کا یوں غائب ہو جانا، وہ اعصابی دباؤ کا شکار ہونے لگا تھا۔ امورا، اگر ابھی اسی وقت تم نے یہ کھیل بند نہیں کیا نا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ بے بس سا ہو کر اب دھمکیوں پہ اتر آیا تھا۔ اس وقت وہاں کی زیادہ تر آبادی نے نائٹ کلب کا رخ کیا ہوا تھا۔ چاند کی چاندنی آب و تاب پر تھی، ایسے میں وہ علاقہ کافی خوبصورت اور پراسرار شکل اختیار کر گیا تھا، خاص طور پر آس پاس کے وہ جنگلات جہاں اس وقت حجاب کے نشانات پا کر وہ پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ابھی وہ مزید آگے جانے کی سوچ رہا تھا کہ جب وہ رک گیا۔ وجہ خاموش فضا کو چیرتی کسی کی وہ سسکیاں تھیں جو اسے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھیں، اور پھر جب اس آواز کے تعاقب میں چلتا وہ ایک درخت کے عین سامنے آیا تب اسے وہ وہاں زمین پر اس درخت سے کمر ٹکائے بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے آہ و بکا کرتی نظر آئی۔ وہ قدموں کی آہٹ سن چکی تھی مگر پھر بھی اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ عکس دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے شدید غم و غصے کے عالم میں اسے گھورتا رہا۔ کب تک یہ رونے کا شغل جاری رکھنا ہے تم نے؟ حجاب نے تب آہستگی سے چہرہ اٹھایا جو اس کے رونے کی وجہ سے کافی حد تک سوج چکا تھا۔ اگر میرے رونے کا تم پر رتی بھر بھی اثر ہوتا ہے نا تو یا تو تم مجھے موت کے گھاٹ اتار دو یا پھر مجھے میرے گھر واپس بھیج دو۔ رونے کے باعث اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس چاند کی چاندنی میں نظر آتے اس چہرے پر کتنی اذیت اور کتنی نفرت رقم تھی اس کے لیے۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچا اور پھر رکوع کی حالت میں جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ تم واپس نہیں جا سکتی، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ باور کروا رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ تکلیف سے چلائی تھی، جیسے کوئی چوٹ اس کے جسم کی بیرونی سطح پر آئی ہو اور اسے زخم زخم کر دیا ہو۔ اور کتنی بار بتاؤں کہ تم میری پابند ہو؟ وہ غرایا۔ عکس کی بات سن کر اس کی روئی ہوئی آنکھیں کچھ اور جلن کا شکار ہوئیں۔ آخر کیوں ہوں میں تمہاری پابند؟ تمہاری خریدی ہوئی ہوں، تمہاری غلام ہوں، باندھی ہوں، کیا ہوں میں؟ اٹھ کر اس کے مقابل آتی چیخ پڑی تھی۔ عکس نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کی، پھر اچانک ہی اس کا ایک بازو تھام کر خود سے قریب تر کیا۔ اس عمل میں حجاب کے چہرے پر درد کے آثار ابھرے تھے جو صرف ایک لمحے کے لیے ہی رہے۔ ہاں، میں نے تمہیں خریدا ہے، چند کاغذات پر تمہاری اکلوتی گارجن کے دستخط لے کر۔ اور بتاؤں کتنے میں خریدا میں نے تمہیں؟ وہ بول رہا تھا اور حجاب کو اس کے الفاظ چابک بن کر لگ رہے تھے۔ پورے 10 کروڑ روپے میں۔ اپنے ہر لفظ کو اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کے کانوں تک بخوبی پہنچایا تھا۔ حجاب کے بقیہ آنسو آنکھوں ہی میں منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا وجود برف کے سل کی مانند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت محسوس ہوئی تھی اس پل اسے کہ اگلے کئی پل تک درد نے اپنے معنی کھو دیے تھے۔ وہ عکس کے ہاتھوں میں بالکل ایک بے جان بت کی طرح بے حس بن گئی تھی، مگر اس آدمی کو اس کے پتھر بن جانے نے بھی موم نہیں کیا تھا۔ وہ تو جیسے ٹھان چکا تھا کہ اپنی جھلستی ہوئی روح کے ساتھ ساتھ اسے بھی جلا کر خاکستر کر دے گا۔
چاہتا تو نہیں تھا تمہیں بتانا، لیکن تم نے اسے میری مجبوری بنا دی ہے۔ تمہاری اوقات سے کئی گنا بڑھ کر میں نے قیمت ادا کی ہے تمہاری وجدان کی بہن۔ اس پل وہ جیسے اس کے لیے صرف وجدان کی بہن ہی بن کر رہ گئی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ اور وجدان سے جڑے ہر رشتے سے تو اسے وجدان جتنی ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ تمہیں میں نے روز اول سے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، لیکن تم جواب حاصل کرنے کے لیے میری مقرر کی گئی حدوں کو ہمیشہ پھلانگتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے سوالوں کے جواب پانے کی اتنی ہی بے چینی ہے نا، تو آج میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے ہی دیتا ہوں۔ جنگل میں اچانک ہی سرد لہریں اٹھنے لگی تھیں، جو حجاب کے جسم میں ٹھنڈ بن کر اتر رہی تھیں۔ مزید اس پر اس شخص کے الفاظ جو خنجر بن کر اس کے گوشت میں اتر رہے تھے، کاٹ رہے تھے۔ آج تم جس حال کو پہنچی ہو نا، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف وہ ذلیل شخص ہے جسے تم اپنا بھائی کہتی ہو۔ اگر برسوں پہلے اس نے میری زندگی میں آگ نہ لگائی ہوتی تو آج میں کہیں اور خوش ہوتا، اور تم بھی اپنے گھر پر اپنوں کے بیچ ہوتی۔ اس کی آواز بے حد سرد و خشک تھی۔ ان دو جذبوں کے علاوہ تو جیسے کوئی اور جذبہ اس شخص کی لغت میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، گویا اپنی روح کو جسم سے ادھڑتے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے میرا استعمال کیا، اور پھر جب اسے سہولت ہوئی تو میری زندگی سے ہر ایک خوشی، ہر ایک خواب نوچ ڈالا۔ کیا غلطی تھی میری؟ صرف بھروسہ ہی تو کیا تھا نا اس پر، دوستی کا ہی تو ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اسے وہ دوستی راس نہیں آئی۔ اس نے مجھے دشمنی کے لیے چنا، تو تم بتاؤ میں کیوں پیچھے ہٹ جاؤں؟ میں کیوں نہ انتقام لوں اس سے، یا تم سے، یا پھر ہر اس شخص سے جو میری اذیت کا ذمہ دار ہے؟ نفرت سے پنکارتے ہوئے اس نے حجاب کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے ایک ہی جھٹکے میں خود سے دور پھینک دیا۔ وہ لڑکھڑا کر واپس اسی درخت سے پشت لگا گئی۔ اس عمل میں اس کے ہاتھ کی کلائی چھل گئی تھی، البتہ اسے اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ پلک تک جھپکائے بغیر صرف اسے سننے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ لیکن نہیں، میرا اصل انتقام اس سے ہے، کوئی اور اس کی جگہ نہیں لے سکتا، تم بھی نہیں۔ اس نے اپنے ارادے واضح الفاظ میں بیان کر دیے تھے۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا، جیسے وہ اس سب میں اپنا قصور جاننا چاہ رہی تھی۔ بس ایسے ہی، تسلی کے لیے۔ شانے اچکا کر وہ کتنے سکون سے کہہ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، تسلی؟ تمہیں ایک تسلی تھی؟ جانے وہ اس سے پوچھ رہی تھی یا پھر خود کو بتا رہی تھی، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر رہی۔ ہاں، تسلی ہی تھی ایک طرح کی۔ میں مسلسل 10 سالوں سے ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہوں، اس لیے میرا انتقام بھی کوئی ایک دن پر محیط نہیں ہے، اور جب تک میں اس کام کو سر انجام نہیں دے دیتا ہوں، تب تک تو میرے دل کو بہلائے رکھنے کا کوئی سامان چاہیے تھا نا۔ وہ کس قدر بے رحمی سے اس کا دل، اس کا غرور، اس کی عزت نفس کو الفاظ کے ذریعے کچل رہا تھا، یہ شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس پل حجاب میں جانے ہمت کہاں سے آئی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں آخر میں ہی کیوں ملی تھی اس کام کے لیے تمہیں؟ تم آخر ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنے ہاتھوں یوں کھلونا کیسے بنا سکتے ہو؟ کیا تم میں ضمیر نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے؟ اپنی نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ تمہیں کسی کا درد، کسی کے آنسو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اس کا گریبان تھا، ہمیں چیختی چلاتی یوں درد کے آنسو بہا رہی تھی جیسے کسی پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو۔ توقع کے برخلاف عکس کے چہرے پر چھائی سختی اس کے سوال نما الزام سن کر کچھ کم ہوئی تھی۔ لب خاموش پڑ چکے تھے، وہ مزید کوئی کانٹوں بھرے جملے نہیں بول رہا تھا۔ کافی سارا رونے کے بعد جب وہ تھک گئی تو عکس کے کالر پر موجود اس کے ہاتھوں کی سختی کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پہلو میں آ گرے۔ صورتحال یہ تھی کہ اب وہ عین اس کے سینے کے مقام پر کھڑی تھی۔ سرد پڑتے جنگل میں وقفے وقفے سے چلتی اس کی سانسوں کی گرمائش عکس کی گردن پر گر رہی تھی۔ جانے سارا دن بھوکا رہنے کا اثر تھا، بہت زیادہ روتے رہنے کا، یا پھر جنگل کی بڑھتی ہوئی وحشت اور ٹھنڈ کا، کہ وہ اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ عکس اسی خاموشی کے ساتھ اس سے نزدیک ہو کر چند انچ کا یہ فاصلہ بھی مٹا گیا، یوں کہ حجاب کی پیشانی اب اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا اب تم مجھے تسلی دے رہے؟ اس نے اسے کہتے سنا تھا۔ اس کی زیر و بم ہوتی سانسیں عکس کو اپنے سینے میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کچھ اس طرح جیسے اسے لگا وہ اس کے دل کے گرد موجود برف کی ایک اندیکھی دیوار کو پگھلا رہی ہو۔ کیا اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے وہ اسے اکسانے لگا۔ کیا تمہیں میری نفرت کی اس قدر چاہ ہے؟ اس نے بھی جواب کے بجائے سوالیہ طرز اپنایا۔ تمہارے پاس میرے لیے صرف ایک یہی جذبہ تو موجود ہے جس کا میں بلا شرکت گہرے حقدار ہوں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میری زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اگر میں نے کسی سے کی ہے تو وہ تم ہو عکس۔ عجیب اظہار نفرت تھا جو وہ اسی کے سینے پر سر رکھ کے کر رہی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کافی دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد بولا، اب چلنا ہے واپس؟ وہ اس کی رائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس جگہ سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ اس ولا کی جانب تھا۔ اسے عکس کا اس عورت پر گولی چلانے کا منظر یاد آیا تو اس نے پلکیں موند لیں۔ اس جگہ سے یا پھر مجھ سے؟ اس کی پشت پر بکھرے پڑے سیاہ بالوں کو نظروں میں رکھتے ہوئے اس نے قیاس لگایا۔
ہاں، تم سے بھی۔ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ چاند کی چاندنی جنگل کے درختوں سے ہوتے ہوئے ان دو مجسموں کی صورت کھڑے نفوس پر پڑ رہی تھی۔ حجاب کو اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں کچھ اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اس وقت تو مجھ سے دور بھاگ گئی تھی تم، اب کیا تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ اس کی سیاہ پراسرار آنکھیں سرد تاثرات کے برعکس لو دے رہی تھیں۔ حجاب نے اتنی دیر میں پہلی بار اس کے کوٹ کے نیچے کوئی سخت شے محسوس کی تھی۔ غالباً وہ اس کا ریوالور ہی تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ عکس یہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ بلا شبہ وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ ہمیں چلنا چاہیے، اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے حجاب نے کہا، اور اس کی ہاں یا نہ سنے بغیر ہی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب عکس نے اس کا بازو تھام لیا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے شانے پر ڈال چکا تھا۔ حالانکہ اس عمل میں اس کا زخمی بازو درد سے نبرد آزما ہوا تھا، مگر وہ سہ گیا۔ حجاب اس کے اس عمل پر بھونچکی رہ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے۔ وہ ہاتھ پیر چلاتی چیخ رہی تھی۔ وہ بنا پرواہ کیے واپسی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نیچے اتارو مجھے۔ اس کا خون جیسے الٹے رخ پر گردش کرنے لگا تھا۔ منہ بند رکھو اب، اور ہاتھ پیر کم چلاؤ۔ میرا ایک ہاتھ زخمی ہے، اس وجہ سے اس طرح سے اٹھانا میری مجبوری سمجھو۔ عجیب ہی وضاحت دی تھی اس نے۔ تم سے کس نے کہا مجھے اٹھانے کو؟ میں خود چل سکتی ہوں۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ ہی گیا۔ اگر خود چل سکتی تم تو تب سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر رو نہ رہی ہوتی، بلکہ کہیں دور نکل جاتی، اور عام حالات میں میرے سینے پہ سر رکھ کے تو بالکل آنسو نہیں بہاتی۔ تم خاموش کھڑی رہی کیونکہ تم چل نہیں سکتی تھی، تمہارے پیر میں چوٹ آئی ہوئی تھی۔ وہ ساری جمع تفریق کرنے کے بعد اسے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ حجاب نے لب بھینچ لیے تو وہ اس سے ہرگز بھی بے خبر نہیں تھا۔ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ بات عکس پر ظاہر نہیں ہونے دے گی، لیکن وہ تو شاید اس کے اندر کے موسم تک کو بھی اپنی مٹھی میں کر چکا تھا۔ تمام تر حساب کتاب کرنے کے بعد وہ آج پھر اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے اس شخص سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ، وہ بھی جس کی توقع اس سے نہیں کی جا سکے۔